حضرت عمر بن حارث جو ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا اس وقت دینار و درہم، غلام و باندیاں، غرض کوئی چیز بھی ایسی نہیں تھی جو آپ نے اپنے بعد چھوڑی ہو۔ ہاں، آپ کا سفید خچر تھا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوا کرتے تھے، اور آپ کے جہاد کے کچھ ہتھیار تھے، کچھ سامان تھا جسے آپ جنگ میں استعمال کرتے تھے، اور وہ زمین جس کو آپ نے مسافروں کے لیے وقف کر رکھا تھا بس یہی موجود تھا، اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی ترکہ موجود نہیں تھا۔ اس حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ترکے کا بیان، یعنی جب آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا اس وقت آپ کے پاس کیا کیا موجود تھا اس کا ذکر ہے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ کائنات ہیں، ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے آپ ہی کے صدقے میں پیدا فرمائی، جو چاہتے جتنا چاہتے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرما دیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی غربت والی گزاری ہے، مسکینی والی گزاری، کبھی بھی مال و دولت کو اپنی ذات کے لیے پسند نہیں فرماتے تھے، بلکہ گھر میں کچھ موجود بھی ہوتا تو اسے لوگوں میں تقسیم فرما دیا کرتے، خیر خیرات کر دیتے، خود اپنے پاس کوئی جمع نہیں کرتے تھے۔ اس روایت میں دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دنیا سے پردہ فرمایا آپ کے پاس نہ تو کوئی درہم تھا، چاندی کے کوئی سکے، نہ دینار تھے، سونے کے سکے، کوئی درہم دنانیر، نہ کوئی غلام، نہ کوئی باندیاں ایسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی کہ جن کو تقسیم کیا جاتا۔ ہاں، کچھ سواریاں تھیں جس میں سفید خچر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے تھا، اسی طرح کچھ جنگی سامان آلات تھے، اور ایک زمین تھی جس سے مراد بنو نذیر کی وہ زمین جو خیبر کے موقع پر فتح ہوئی تھی وہ آپ کے پاس تھی، اور وہ بھی آپ نے مسافروں کے لیے وقف کر دی تھی، اپنی زندگی میں اپنی حیات میں ہی اس کو وقف کر دیا تھا، اپنی ذات کے لیے کسی بھی چیز کو بچا کر نہیں رکھا۔ اس لیے آپ فرمایا کرتے تھے انبیاء کا ورثہ مال و دولت نہیں ہوتا، بلکہ انبیاء کا ورثہ تو لا الہ الا اللہ ہوتا ہے۔ یہ دین ہوتا ہے کہ جس کو نبی لے کر آتا ہے پھر آگے اپنی امت کو دیتا ہے، اور امت اسے لے کر دوسرے لوگوں تک پہنچتی ہے، کیونکہ نبی امت کا روحانی باپ ہوتا ہے۔ تو فرمایا میری طرف سے میری امت کو تو نماز ملے گی، قرآن ملے گا، یہ عبادات ملیں گی، شریعت ملے گی، جنت کا راستہ ملے گا، اس کے علاوہ دنیا کا کوئی ساز و سامان آپ کے پاس نہیں تھا کہ جسے تقسیم کیا جاتا۔ یہ بادشاہوں کے بادشاہ، نبیوں کے نبی، رسولوں کے رسول، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک تھی۔ اللہ تعالیٰ آپ سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد۔